شوہر کی محبت حاصل کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور اگر اسے یہ خواب مل جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت کی زندگی کے باقی تمام مسائل بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی خوبصورت سورہ پاک ہے جس کو پڑھنے سے عورت اپنے شوہر کی زندگی میں اپنا مقام بالا بلند کر لے گی اور اس کی محبت کی اصل حقدار اور اب اس کی محبت کی تمام تر جو پرکس ہیں ان سے انجوائمنٹ حاصل کرے گی۔ ناظرین، سورہ یاسین کی ایک ایک آیت کمال ہے۔ ناظرین، درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کر۔ ناظرین، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ بہت کمال، بہت مجرب اور بہت ہی مستحب ہے۔ اگر شوہر عمل کر لے تو بیوی اس کے تابع ہو جائے گی، اور اگر بیوی عمل کر لے تو شوہر اس کے تابع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ عمل شروع کریں۔ نتیجہ دیکھ کر آپ یقیناً ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں بیوی کی محبت دنیا کی وہ محبت ہے جو نہایت پاکیزہ، نہایت خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اکثر مسائل جو آتے ہیں، مگر مثال کے طور پہ اگر بیوی کے حوالے سے بات کی جائے تو بیوی کے لیے جو شوہر کی لاپرواہی، بدمزاجی اور نفرت کی وجہ سے ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ، کمر درد، جوڑوں میں درد، ہائی بلڈ پریشر، دماغ پر بوجھ، بات بات پر غصہ اور دیگر روحانی اور نفسیاتی امراض ہوتی ہیں، ان کی وجہ شوہر کی اس کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بیوی کا قصہ بھی بتاتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم وظیفے کی جانب آئیں گے۔ ناظرین، ایک ایسی بیوی کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے شوہر کی لاپرواہی نے کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں ملوث کر رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے 3 سال تک میرے شوہر نے مجھ سے انتہائی محبت کی اور عزت کی، جس کا میں شاید تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن 3 سال بعد اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ معمولی باتوں پر ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے، میکے جانے سے منع کر دیتے، بات بات پر غصہ کرتے اور مجھ میں سے نقص نکالنا شروع کرتے۔ رات کو دیر سے گھر آتے، بچوں کو نظر انداز کرتے، خرچہ نہ دیتے، فون پر گھنٹوں دوسروں سے باتیں کرتے۔ مجھ پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شوہر کا یہ رویہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اچانک اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ تو ناظرین، ہوا یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ شوہر کی لاپرواہی اور نفرت کی وجہ سے میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا میرا دماغ سن ہو گیا ہے، کبھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا، گھر کے تمام جو کام ہیں ان میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مسلسل سر درد رہنے اور دوا کھانے سے میں خوبصورت ہونے کے باوجود بیمار اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دینے لگی۔ شوہر کی مسلسل لاپرواہی نے تو جیسے خوشیوں کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اب میرا پاس دعا کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے شوہر کی محبت اور توجہ کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے مختلف وظائف اور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ مگر جب بھی میں وظائف شروع کرتی تو مجھے لگتا شوہر کا رویہ مزید بگڑ رہا ہے۔ خیر، مجھے کوئی خاتون کسی عامل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر پر کالے علم کے اثرات ہیں، اس عمل کی کاٹ کے لیے 5000 روپے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں ایسا عمل پڑھوں گا کہ 3 دن میں تمہارے شوہر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اس نے عمل کی گارنٹی تو دے دی، مگر میرے ذہن میں شک تھا کہ پتہ نہیں وہ عامل نوری علم کے ذریعے کاٹ کرتا ہے یا کالے علم کے ذریعے۔ خیر، میں نے ڈرتے گھبراتے 5000 روپے اسے دے دیے۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شوہر نے ذرا سی بات پر مجھے بہت مارا اور طلاق دینے کی دھمکی دی۔ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا اور میں نے بہت زیادہ بے بسی کا عالم دیکھا۔ کہتی ہے کہ میں نے جب ہر طرف سے راستے بند ہوتے دیکھے تو میں نے 2 نفل برائے حاجت ادا کی اور خدا کے سامنے اپنی فریاد پیش کی کہ اللہ، جب ہر چیز کا مالک ہی تو ہے تو کوئی انسان مجھے کیسی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ پاک تو ہمارا مالک ہے، اور وہ اس عورت کا، اس مرد کا بھی مالک تھا
اس لیے اس عورت نے دعا کی کہ مجھے خود ہی کوئی راستہ دکھایا جائے کہ میں اپنے شوہر کی محبت کو کیسے حاصل کروں۔ اب اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں سو گئی، اور اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسم اعظم تلاش کروں۔ میرے پاس وظائف والی کتاب تھی جس میں ایک حدیث مبارکہ لکھی تھی کہ جس شخص کو اسم اعظم تک رسائی حاصل ہوئی ہو، گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہوئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری دعا میرے خدا تک پہنچ چکی ہے، اس لیے وہ مجھے اس وسیلے تک پہنچانا چاہتا ہے جس کی بدولت مجھے میرے شوہر کی محبت واپس ملے گی۔ شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، یا شاید میں نے کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مگر اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری دعا جلد قبول ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم کی تلاش شروع کر دی۔ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ اس خاتون نے بذات خود بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہم یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے جب نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ روزانہ نقش کی تلاوت کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تلاوت کرنی اور صرف 21 دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے لیے ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے پیار کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھی اس سے ایک سٹیپ اوپر کی بات ہے، یعنی جو وظیفہ اس عورت نے کیا، اسم اعظم کا نقش اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی، تو کلام پاک میں سورہ یاسین کو ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور اس سورہ کے ذریعے آپ کے دل کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طریقے سے وظیفہ کریں گے، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ آپ جو بھی آپ کے مسائل کے آپ شکار ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، پڑھنا آپ نے کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مثلا ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں وغیرہ وغیرہ، آپ جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 450 بار پڑھنا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ طاق نمبروں میں، یعنی 3 دفعہ یا 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ جہاں جہاں سورہ یاسین میں مبین آتا ہے، آیت ختم ہونے پر نا اکثر یہ لفظ آتا ہے مبین، تو ہر مبین پر آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ یاسین، اس کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یقین جانیے یہ عمل یوں اکثیر ثابت ہوگا کہ آپ کو درپیش جو بھی مسائل ہیں وہ یوں جھٹ سے دور ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مسائل کیا اتنی جلدی بھی دور ہوتے ہیں۔ باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے